دعا کس کے لیے؟ دعا کس کے لیے؟ میت کے لیے۔ آج احمد علی کیوں نہیں کہہ رہے؟ 8 گھنٹے پہلے جب تک میرے جسم میں روح تھی تو میں احمد علی تھا، احمد علی کے لیے دعائیں ہو رہی تھی، جسم یہی تھا، چہرہ یہی تھا، خد و خال یہی تھے، نقوش یہی تھے، صورت یہی تھی، جسامت یہی تھی۔ 8 گھنٹے بعد پھر شکل و صورت یہی ہے، جسامت یہی ہے، نقوش یہی ہے، سارا کچھ یہی ہے، لیکن احمد علی نہیں کہتے، کہتے ہیں جی میت کے لیے دعا کریں۔ تو احمد علی بنیادی طور پہ اس شخصیت کا، اس مادیت کا نہیں بلکہ ہماری روح کا نام ہے، جو انسان کامل ہے، جو مسجود ملائک ہے۔ یہ وجود یہ فقط اس کے لباس کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر روح اس سے نکل جائے تو یہ ایک میت بن جاتا ہے۔ گویا جو انسان کامل ہے، یعنی جسے ہم احمد علی کہیں گے، جسے ہم زید کہیں گے، جسے ہم بکر کہیں گے، جسے ہم نام دیں گے، وہ ہماری روح ہے۔ یہ وجود ہمارا، یہ فقط اور فقط یہ ایک میت کی حیثیت رہ جاتی ہے اس کی۔ آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی میت سائنسدان بن گئی ہو؟ کسی نے کہا ہو جناب کہ یہ فلاں میت سائنسدان ہے، کسی نے کہا ہو کہ یہ فلاں میت فلسفی ہے، کسی نے کہا ہو کہ یہ فلاں میت عالم ہے؟ نہیں، عالم کی میت تو ہو سکتی ہے، میت عالم نہیں ہو سکتی۔ فلسفی کی میت تو ہو سکتی ہے، میت فلسفی نہیں ہو سکتی۔ سائنسدان کی میت تو ہو سکتی ہے، میت سائنسدان نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بنیادی انسان ہے، جو انسان کامل ہے، وہ ہمارا یہ جسم نہیں بلکہ وہ ہماری روح ہے۔ اگر اس جسم کی وہ تکریم ہوتی، اگر اس جسم کا یہ تقدس ہوتا تو پھر میت کو بھی فلسفی ہونا چاہیے تھا، پھر میت کو بھی سائنسدان ہونا چاہیے تھا، پھر میت کو بھی عالم ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو تکریم ہے، ہمارا جو تقدس ہے، ہمارا جو احترام ہے، وہ اس وجود کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ ہماری روح کی وجہ سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جب ہم روح کو انسان کامل کہہ رہے ہیں، زید کہہ رہے ہیں، بکر کہہ رہے ہیں، احمد علی کہہ رہے ہیں، تو یہ وجود پھر میت رہ جاتا ہے۔ اور آپ مجھے ایک بات بتائیں اہل شیخو پورا کہ میت کی فطرت کیا ہے؟ آپ میت کو 5 گھنٹے 10 گھنٹے 50 گھنٹے آپ اس کو رکھ دیں، وہ کیا کرے گی؟ وہ بدبو چھوڑ جائے گی، میت بدبو چھوڑ جائے گی، اس سے تعفن پھیلے گا، اس سے بیماریاں پھیلیں گی، اس سے ماحول میں اضطراب بڑھے گا، اس سے ماحول میں بے چینی پھیلے گی، اس سے ماحول میں بدصورتی پیدا ہوگی، اس سے ماحول کا نظم و نسق خراب ہوگا اگر میت کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ وہ میت پڑی رہے۔ کیوں؟ کہ میت کی فطرت ہے بدبو پھیلانا، اس کو اگر چھوڑ دیا جائے۔ میت کی فطرت ہے تعفن پھیلانا، میت کی فطرت ہے بیماریاں پھیلانا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ذرا غور فرمائیے کہ ہم نے یہ سارے کا سارا معاشرہ جب زید کو، بکر کو، یعنی انسان حقیقی کو، روح کو ہم نے ترک کر دیا اور پورے کے پورے معاشرے کا انحصار ہم نے اپنے اس مادی وجود کے اوپر، ہم نے اپنی اس میت کے اوپر رکھ دیا، تو پھر میت کی فطرت کیا ہے؟ میت کی فطرت ہے تعفن پھیلانا۔ اس وجود نے پھر وہ تعفن پھیلایا۔ آپ قتل دیکھیں، قتل ناحق انسانیت کی سب سے بڑی ضلالت اور سب سے بڑی رسوائی ہے۔ تو وہ تعفن کس کی بدولت پھیلتا ہے؟ کبھی روحانی بنیادوں پہ قتل نہیں ہوتا، ہمیشہ مادی بنیادوں پہ قتل ہوتا ہے۔ کبھی روحانی بنیادوں پہ زنا بالجبر نہیں ہوتا، ہمیشہ مادی بنیادوں پہ زنا بالجبر ہوتا ہے۔
کبھی روحانی بنیادوں پہ جھوٹ اور غیبت نہیں ہوتی، ہمیشہ مادی بنیادوں پہ جھوٹ اور غیبت ہوتی ہے۔ کبھی روحانی بنیادوں پہ کسی کے حق کو غصب نہیں کیا جاتا، کبھی روحانی بنیادوں پہ کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، ہمیشہ مادی بنیادوں پہ حق تلف کیا جاتا ہے، ہمیشہ مادی بنیادوں پہ حقوق پہ غصب لگایا جاتا ہے۔ تو پھر دنیا میں جرم کس کا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ گناہ پھیل رہے ہیں، گناہ پھیل رہے ہیں، گناہ بڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب اس میت کے معاشرے پہ تشکیل کیے ہوئے اس معاشرے کا تعفن ہے، میت کی بنیاد پہ بنائے گئے اس معاشرے کا تعفن ہے۔ جب تک یہ معاشرہ میت کی بنیاد پہ رہے گا اس وقت تک یہ تعفن پھیلتا رہے گا۔ آپ ان بیماریوں کو، آپ ان گناہوں کو نہیں روک سکتے جب تک کہ آپ اپنی روحانیت کو بیدار نہیں کرتے۔ آپ غور فرمائیے، آپ غور فرمائیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، کہ ہم کہتے ہیں کہ جی گناہ ہو رہے ہیں، جی گناہوں کو روکیں۔ ابھی ایک بھائی مجھے یہاں آ کے کہہ رہے تھے کہ ایک بچہ ہے، وہ والدہ کا نافرمان ہے، آپ اس کے لیے کوئی دعا کریں اور ہدایت دیں۔ میں نے کہا کہ اب جب اس کے سامنے ہر بات میں اس کی مادیت اٹکی ہوئی ہوگی، اس کے مادی مفادات اٹکے ہوں گے، اس کی مادی خواہشات اٹکی ہوں گی، اس کے مادی جذبات اٹکے ہوں گے، اس کے مادی توہمات اٹکے ہوں گے، وہ کس طرح سدھر سکتا ہے؟ وہ کس طرح راہ راست پہ آ سکتا ہے؟ اور یہ میرا مفروضہ نہیں ہے، یہ میرا ایجاد کیا ہوا نظریہ نہیں ہے کہ یہ مادیت اس تمام معاشرے کے تعفن کی ذمہ دار ہے، بلکہ آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ اگر ہم قرآن سے یہ پوچھتے ہیں، ہم کتاب ہدایت سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ایک پرامن، ایک پروقار معاشرے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک اس معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، ہم اس معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہم اس معاشرے کو نکھارنا چاہتے ہیں، ہم اس معاشرے کو پرامن بنانے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم اس معاشرے کی تعمیر میں، ہم اس معاشرے کی ترقی میں کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں۔ اے کتاب اللہ، اے قرآن حکیم، ہمیں راستہ دکھا، ہماری رہنمائی کر، ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم کس طرح کامیابی کی منزلوں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں نوید سنا دی، اللہ نے قرآن میں بشارت دے دی، اللہ نے قرآن میں خوشخبری دے دی کہ ہاں تمہارے لیے ایک درد کی دوا ہے، تمہارے لیے اس زہر کا تریاق ہے کہ تم اس معاشرے کو کامیابی کے ساتھ سنوار سکتے ہو، اس معاشرے کو کامیابی کے ساتھ نکھار سکتے ہو۔ الہ العالمین کس طرح فرمایا، قد افلح من تزکا، تحقیق تم میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا، جنہوں نے اپنی روحانیت کو بیدار کر لیا۔ اب کامیابی کا جو راستہ ہے، کامرانی کا جو راستہ ہے، جو ہم جب بھی وقت نماز ہوتا ہے ہم یہ صدا لگا رہے ہوتے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ہم یہ صدا لگاتے ہیں جو ہر اذان کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ ہم فلاح کی طرف بلاتے ہیں، اور فلاح کا راستہ کیا ہے؟ خدا کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فلاح کا راز اسی میں مضمر ہے کہ قد افلح من تزکا، وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جو اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ ایک شخص اپنا میک اپ کرنا چاہتا ہے، ایک شخص اپنا میک اپ کرنا چاہتا ہے، اب میک اپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سامنے ایک شیشہ رکھے گا۔ اب اس کے میک اپ کی آپ حالت دیکھیں کہ شیشہ سامنے ہے، اس شیشے پہ گرد و غبار چڑھی ہوئی ہے، اس شیشے پہ زنگ چڑھا ہوا ہے، اس شیشے پہ گرد چڑھی ہوئی ہے، اس شیشے پہ گند لگا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ شخص اپنا میک اپ کرنے میں کامیاب